میں ابو ظبی میں تھا تو کسی صاحب نے مجھے بتایا قرات خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں بھائی، اگر کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے، وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، ملیشیا میں سب پڑھتے ہیں، تو ہم ان کی نمازوں کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں ایک دوسری رائے بھی ہے. دوسری رائے بھی ہے، وہ یہ کہ امام کے پیچھے خاموش رہا جائے، یہ بھی قرآن و سنت ہی کے موافق ہے. اب اگر آپ کو ایک رائے صحیح لگ رہی ہے، دوسری بالکل غلط لگ رہی ہے، تو یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی کم علمی ہے کہ آپ ایک کی دلیل کو جانتے ہو، دوسرے کی دلیل نہ صرف یہ کہ جانتے نہیں ہو، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، نہ اس مجتہد کے اصول سے واقف ہو آپ کہ اس کا اصول کیا ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. ابو ظبی میں تھا تو ایک صاحب تھے، ان کو بیچارے اسی چکر میں نا پھنس گئے تھے. اب انہوں نے 30-35 سال تو نماز پڑھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہو کر. اب کوئی ان کو مل گیا، وہ بار بار یہی فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو. چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ یار، کچھ اور کاموں میں لگاؤ، زنا کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، یا مسجدوں کو نمازی ہوں کہ بھئی نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی پڑھ لے، لیکن چلو نہیں جی اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے مجھے پرچی لکھ کے دی، میں بہت بیزار آ گیا ہوں، میری 30-35 سال کی نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، آئندہ کیا کروں، کوئی حدیث ہے؟ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو. واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو رکوع کر لو. میں نے کہا دیکھو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے، دونوں کے الگ الگ وظیفے. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اذا جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی کیا پڑھو، اگرچہ دوسری حدیث بھی ہے اس کے مخالف، لیکن یہ بھی تو ہے نا، صرف وہی والی نظر آ رہی ہے، یہ والی نہیں آ رہی. اس کا مطلب آپ مسلک پرست ہو، ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، لیکن آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ فرقہ پرست ہو کہ یہی ٹھیک وہ والی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بیچارہ پٹھان لڑکا تھا، سیدھا وہ حیران ہو گیا، کہہ رہے یار ایسا بھی ہے، کہہ رہے وہ جو حدیث آتا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے، کیونکہ جو مقتدی ہے نا، جب امام نے فاتحہ پڑھی تو گویا مقتدی نے پڑھ لی ہے، تو اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے. کہہ رہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو آپ عقل سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، پوری حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا. تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قرات ضروری ہے، تو اس سے مراد امام اور منفرد. تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے، امام یا منفرد، مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے. اور اس پر واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو، ضعیف، یہ بڑا بہترین حربہ ہے ضعیف. اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ پرست ہم جب ہوتے جب ہم کہتے یہی ٹھیک ہے، اور دنیا میں جو حنفی مسلک کو فالو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ غلط ہے، پھر ہم فرقہ پرست ہوتے. ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں بھائی وہ بھی ٹھیک ہے، اور آج سے نہیں کہہ رہے، شروع سے کہہ رہے ہیں، جب سے ہم ممبر سنبھالا ہے بیانات کر رہے ہیں اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اب بعض لوگ یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ میرے بیانات سن کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارے بیانات سنے وہ میں تو 13 سال 14 سال کا تھا جب سے میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں.